سننے والوں کو میرا آداب اور سلام۔ چلیے شروع کرتے ہیں ریئل ہارر سٹوری۔ میرا نام جمیل انصاری ہے۔ یہ واقعہ شروع ہوا تھا 2013 میں، جب میں ہائر سٹڈیز کے لیے آسٹریلیا چلا گیا تھا۔ ہم کراچی کے رہنے والے تھے۔ میری 4 بہنیں تھیں۔ ابا کا 1996 میں انتقال ہو چکا تھا۔ امی اور میری 4 بہنیں PIB کالونی رہتی تھیں۔ ہم اپر مڈل کلاس فیملی سے تھے۔ اللہ کا شکر تھا، لائف میں سب صحیح چل رہا تھا۔ میری 4 بہنیں مجھ سے بڑی تھیں۔ جب میں آسٹریلیا آیا تو اس کے 2 مہینے کے بعد ہی امی نے کہا کہ آپا کا رشتہ آیا ہے۔ میری بہنوں کے نام تھے سائرہ، مریا، شہناز اور کلثوم۔ یہ میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ امی نے فوراً ہاں کر دی اور ایسے شہناز آپا کی منگنی ہو گئی۔ گھر میں سب خوش تھے۔ منگنی ہوئے ابھی 17 دن ہی ہوئے تھے۔ امی بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ ہمارے اس وقت پڑوس میں ایک پر اسرار سی فیملی شفٹ ہوئی تھی، جن میں 2 اولڈ ہسبینڈ وائف اور ان کے 2 بچے تھے، اور دونوں مینٹلی اور فزیکلی معذور تھے۔ ان کے بچوں کی عمریں 30 سال کے لگ بھگ ہوں گی۔ ان کا اور ہمارا ٹیرس آمنے سامنے تھا، اور ٹیرس والا کمرہ شہناز آپا کا تھا۔ ایک رات تھی، سردیوں کے دن۔ شہناز اور کلثوم، میری 2 بڑی آپا، اپنے کمرے میں بیٹھی پینٹس کھا رہی تھیں۔ اوپر والے پورشن میں صرف 2 کمرے تھے۔ ایک میں شہناز اور کلثوم آپا رہتی تھیں، اور دوسرے میں سائرہ اور مریا، دونوں چھوٹی بہنیں۔ امی سیڑھیاں چڑھ نہیں سکتی تھیں، وہ اکیلی نیچے ہی ہوتی تھیں۔ ان کا کمرہ بھی نیچے ہی تھا۔ رات کے قریب 12 بج رہے تھے۔ شہناز اور کلثوم آپا نے لائٹس آف کیں اور سو گئیں، لیکن رات کے 2 بجے اچانک شہناز آپا ڈر کے اٹھ گئیں، زور زور سے چیخنے لگیں۔ کلثوم آپا بھی گھبرا گئیں، بولیں کیا ہوا ہے؟ شہناز آپا کانپتے ہوئے بولیں میرے دوپٹے کو کوئی میری ہی گردن میں لپیٹ کر گلا دبا رہا تھا۔ میں اس کی پریزنس محسوس کر رہی تھی، مگر وجود دکھائی نہیں دیا، بس 2 چمکتی ہوئی سفید آنکھیں، شولوں جیسی آنکھیں۔ اصل میں نیچے امی کے ساتھ ہماری بیوہ خالہ رہتی تھیں، کبھی کبھی آ جاتی تھیں۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس رات وہ کمرے میں ہی تھیں، جاگ رہی تھیں۔ امی تو تہجد میں اٹھتی تھیں، اسی لیے جلدی سو جاتی تھیں۔ اسی دوران خالہ زینت، جن کو ہم آنٹی کہتے تھے، وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئیں، بولیں، اتنی اونچی آواز نکالی کہ میں ڈر گئی اور اوپر آ گئی ہوں۔ وہ رات گزر گئی۔ صبح جب ناشتہ کر رہے تھے تو شہناز آپا نے نوٹ کیا کہ ان کے گلے پر دوپٹے کا نشان بنا ہوا ہے، جیسے کسی نے زور سے کھینچا ہو۔ سب خاموش ہو گئے۔ امی نے کہا آج سے تم سب اپنا اپنا حصار کر کے سونا۔ 3 دن گزرے تو شہناز آپا اب روز خواب میں ڈرنے لگیں۔ کہتی تھیں مجھے وہی 2 آنکھیں نظر آ رہی ہیں، وہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہے۔ میں اپنے ہر خواب میں خود کو دیکھتی ہوں کہ وہ میری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور میں اس کے خوف سے ڈر کر کبھی کہیں بھاگ رہی ہوں، کبھی کسی درگاہ میں پناہ لیتی ہوں تو کبھی کسی مسجد کے احاطے میں۔ وہاں مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ اس کی حدود ہیں، وہ اندر نہیں آ سکتا۔ پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب ان کو پیٹ میں درد رہنے لگا۔ وہ کہتی تھیں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے پیٹ میں آگ لگی ہو۔ میری سب بہنوں کے بال بہت لمبے ہوا کرتے تھے، لیکن شہناز آپا کے بال کچھ ہی دنوں میں جھڑنے لگے۔ امی اور زینت آنٹی بہت پریشان ہو گئیں، کہنے لگیں یہ معاملہ ڈاکٹر کا نہیں لگتا، ہمیں کسی جان پہچان والے سے پوچھ کر، کسی بابا یا عالم سے پتہ کروانا چاہیے کہ اصل میں شہناز آپا کے ساتھ کیا ماجرا چل رہا ہے۔ میری باقی 3 بہنوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب گھر میں عجیب ایکٹیویٹی شروع ہو گئیں۔ جیسے ہماری میڈ ٹیرس پر کپڑے دھو کر ڈالتی تھی تو اگلے دن کسی نہ کسی سوٹ کا دوپٹہ غائب ہو جاتا تھا، اور آدھی رات کے وقت ٹی وی اپنے آپ آن ہو جاتا تھا۔ کبھی امی کی گولڈ کی رنگ غائب ہو جاتی۔ جب بھی وہ کچن میں آٹا گوندھتے ہوئے اتار کر سائڈ پر رکھتی۔ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ باتھ روم سے نکل کر کمرے میں بیٹھ کر کپڑے پہنا کرتی تھیں، تاکہ اندر
कपड़े पहनते हुए स्लिप ना हो जाए। अच्छा, हमारे घर में एक और अजीब चीज़ होने लगी। किचन में खुद ब खुद चूल्हा जलने लगता था, आग जल रही होती। जीनत आंटी ने फिर अम्मी को एक आदमी का बताया जो मरहूम खालों के दोस्त के कज़न थे और वो इन सब मामलात में डील किया करते थे। जब आंटी ने उनको सारा बताया तो वो कहने लगे, ये काला जादू के असरात हैं और जिसने भी करवाया है उसका मकसद आपकी बेटी की जान लेना है। उन्होंने कहा कि आप बेटी को किसी तरह मेरे पास लेकर आएं। उन्होंने दम किया हुआ पानी भी दिया, कहा कि इसको 5 नमाज़ों के औकात में शहनाज आपा के कमरे के कोनों में छिड़कना है और साथ उन्होंने दिए भी जलाने के लिए दिए कि इनको मगरिब के वक्त टेरेस में जला देना है। हम तावीज़ पर यकीन तो नहीं करते थे, मगर उन साहब ने कहा कि ये तावीज़ शहनाज के जिस्म से अलग ना हो। घर आए तो वैसा ही किया गया। इन सब मामलात को होते पूरे 35 दिन गुजर गए और मुझे घर में किसी ने नहीं बताया था ताकि मैं परेशान न हो जाऊं। शहनाज आपा को दौरे भी पड़ने लगे थे। अम्मी ने मामू और मुमानी से भी इस बात को छुपाया और शहनाज आपा की किसी से फ़ोन पर भी बात नहीं करवाती थी। अब एक दिन मरिया, जो कि मेरी सबसे छोटी बहन थी, उसने फ़ोन कर नासिर भाई को सब बता दिया। वो बहुत परेशान हुए। पहले पहले तो उनको यकीन ही नहीं हुआ। फिर वो मामू के साथ घर आए। अच्छा, ममानी नहीं आई और उन्होंने ऑलमोस्ट 2 महीने बाद मंगनी ख़त्म कर दी। मामू को ये बात पसंद ना आई। उनकी अपनी बेगम से लड़ाई हुई और वो अम्मी को घर आकर कहने लगे, मैं शहनाज और नासिर का अब निकाह करवाऊँगा। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक बेटी की इतनी बड़ी आजमाइश और ऊपर से मंगनी ख़त्म करके जिन हालात में निकाह का मामू ने कहा, वो पूरे ख़ानदान में तज़लील वाली बात थी। मामू अकेले ही नसीर भाई और मौलवी को साथ लेकर निकाह करना चाहते थे। अम्मी ने कहा, पहले उसको ठीक होने दें। अब ये होता कि जब से चिराग जलाए जाते, सामने घर में वो मरजूर बहन भाई सारी रात चीखें मारते और इतनी खौफनाक तरीके से कि दिल दहल जाते। इसकी रिकॉर्डिंग भी मुझे मारिया ने भेजी थी। शहनाज आपा को जो तावीज़ पहनाया था, उनकी तबीयत में बेहतरी आने लगी थी। और फिर एक दिन शहनाज़ा आपा अपने सूट्स के साथ मैचिंग दुपट्टे रंगवाने गई। कुलसूम आपा भी उनके साथ थी। अब पता नहीं कोई बाजार में शहनाज़ा आपा से टकराया या क्या हुआ। इनका तावीज़ इनके जिस्म से गिर गया और ये कुलसूम आपा से कहने लगी कि मैं रोड क्रॉस करके सामने बेकरी से अपने लिए क्रीम रोल्स लेने जा रही हूँ। ना तो उस रोड पर कोई ख़ास ट्रैफिक थी और ना लोगों का रश। रोड क्रॉस करते हुए इनकी सैंडल की हील टूट गई, पाँव मोड़ा और ये नीचे रोड पर गिरी तो सामने से आती तेज़ रफ्तार कार ने इनको कुचल दिया। आपा की रोड एक्सीडेंट में वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये इतनी शॉकिंग न्यूज़ थी। मुझे पहली बार उनकी डेथ पर पता चला कि घर में क्या क्या मामलात हो रहे हैं। मुझे आए हुए तकरीबन 5 मंथ्स हो चुके थे। इतना तकलीफ़ देह लम्हा मेरी जवान बहन, जो सिर्फ 27 ईयर्स ओल्ड थी, वो इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी थी। उनके जनाजे पर सारा ख़ानदान मौजूद था, सिवाय हमारी उस मोमानी के। और जाने के वो क्यों नहीं आई थी। अब शहनाज आपा की डेथ के बाद ये सब कुछ कुलसूम आपा के साथ स्टार्ट हो गया। हैरत की बात ये थी कि शहनाज आपा के साथ इतना कुछ हुआ, घर में जिन्नात के मामलात भी थे, मगर शहनाज आपा वाली हालत किसी और को उस दौरान नहीं हुई थी। कुछ लोगों ने कहा कि शहनाज आपा की नेचुरल डेथ है, कुछ ने कहा कि ये जादू का आखिरी वार हुआ जो जान ले गया। कुलसूम आपा बहुत डरने लगी, कमरे में अकेली रह गई थी। वो अब नीचे अम्मी और आंटी के साथ सोने लगी। सायरा और मरिया भी खौफ की वजह से नीचे शिफ्ट हो गईं। एक तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और दूसरा सामने घर से वो मरजूर बहन भाई की सारी रात चीखें। निकलना ये किसी को भी खौफ में मुब्तला करने के लिए काफ़ी था। कुलसूम आपा और सब नीचे आ गए। एक दिन ये दोपहर के लिए सब्ज़ी बना रही थी तो कहने लगी कि मैं किचन में थी। हाथ धोए और किचन टावल उस वक़्त किचन में नहीं था। ये हाथ साफ़ करने और टावल लेने अपने कमरे में गई। वहाँ कदावर शीशा लगा हुआ था। आपा ने कहा कि मैं शीशे के आगे से गुज़री हूँ तो मैंने देखा कि मेरा अक्स नहीं गुज़रा। मतलब मैं तो गुज़र कर साइड पे खड़ी हो गई, लेकिन शीशे में मैंने ख़ुद को खड़ा देखा। मैं क्रीपी सी स्माइल दे रही थी। कुलसूम आपा ने कहा कि जब मैंने ये देखा तो मैं भागी चीखें मारती हुई।
امی، خالہ، سائرہ اور مریا کو بتایا کہ شیشے میں کوئی میرا ہی ہم شکل میں نے دیکھا جو میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ روحانی علاج چلتا رہا۔ انہی دنوں اب کلثوم آپا کا ایک رشتہ آیا۔ یہ آؤٹ آف فیملی لوگ تھے۔ لڑکا عمان میں بہت اچھی جاب کر رہا تھا۔ کلثوم آپا کی جسمانی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی، مگر اتنی بری حالت نہیں تھی جتنی شہناز آپا کی رہی تھی۔ یہ لڑکا جس کا رشتہ کلثوم آپا کے لیے آیا تھا، ان کو نکاح کی جلدی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لڑکا عمان سے آگے USA موو ہو رہا ہے تو وہاں سے اتنی جلدی پاکستان آ نہیں سکے گا، بہتر یہ ہے کہ نکاح کر دیا جائے۔ ہمارے خاندان میں لمبی منگنی رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ لڑکا 40 ڈیز کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا۔ امی اور آنٹی انہی صاحب علم انکل کے پاس گئیں، ان کو سارا قصہ بتایا کہ ایسا رشتہ آیا ہے، میں اپنی بیٹی کو نکاح کرا کے ہسبینڈ کے ساتھ ہی بھیجنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے امی سے کہا کہ آپ کی بیٹیوں پر کالا جادو کروایا گیا ہے، اسپیشلی ان کی شادیوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے۔ آپ ابھی تھوڑا رک جائیں، مجھے کچھ پڑھائی پڑھنے دیں، اس کے بعد نکاح کا فیصلہ کر لیں۔ جب چاہیں آپ ڈیٹ فکس کر لیں۔ گھر میں آپ نے ریگولر سورہ بقرہ لگانی ہے ڈیلی۔ امی نے ان کی ہر ایک بات مانی، مگر نکاح والی بات پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کلثوم آپا کا نکاح کر دیا جائے، یہی ان کو ٹھیک لگا۔ ابھی شہناز آپا کو گزرے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ امی بہت ڈر گئیں، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ بیٹیوں کو ان کے گھر کا کر دوں۔ امی نے نکاح کی ڈیٹ لڑکے والوں کو دے دی۔ آپ امیجن کریں کہ گھر میں ایسے خوفناک معاملات چل رہے ہوں اور ایسے میں شادی کی تیاری کیسے ہو سکتی تھی؟ اوپر سے ایک جوان بیٹی کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ اب نکاح کا دن آیا۔ نکاح سادگی سے ہی امی نے ارینجمنٹس کروائے تھے۔ نکاح ہوا۔ کلثوم آپا گھر ہی تھیں۔ رخصتی سے 1 گھنٹہ پہلے ہی اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھیں کہ اچانک بیڈ پر لیٹ گئیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ ان کو بہت ہلایا مگر وہ نہ اٹھیں۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ سڈن شاک کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کی ڈیتھ کو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ یہ خبر قیامت بن کر ہم سب پر ٹوٹی۔ میری پیاری کلثوم آپا اپنے نکاح والے دن اللہ کے پاس چلی گئیں۔ امی کا اتنا برا حال ہوا کہ امی کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ ہائے، ہمارے گھر کو کس کی نظر کھا گئی؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہاتھوں میں مہندی، شادی کا جوڑا پہنے ایسے ہی ان کو دفنایا گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا۔ اس بار وہ ممانی بھی آئیں جو شہناز آپا کی تدفین میں بھی نہیں آئی تھیں۔ یہ خبر ملی تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں بہت رویا۔ میرے ایگزام شروع ہو چکے تھے۔ میں اتنا بے بس تھا کہ اپنی دونوں بہنوں میں سے کسی کو کندھا نہیں دے سکا۔ امی کی حالت بھی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ سائرہ اور مریا کا رو رو کر برا حال تھا۔ ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب کس نے اور کیوں کروایا ہے۔ میری سسٹرز کی ڈیتھس ایکسیڈنٹس اور نیچرل ڈیتھ لگتی تھیں، مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ کلثوم آپا کی ڈیتھ کے بعد آنٹی زینت نے کہا کہ ہمیں اس گھر سے شفٹ کر جانا چاہیے۔ وہ بھی بری طرح ڈر چکی تھی اور اوپر سے گھر میں کوئی مرد ہی نہیں تھا۔ کلثوم آپا کے 40واں پر پہلی بار وہ آدمی ہمارے گھر آیا۔ جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا تو ماموں اور آنٹی سے کہنے لگے کہ اکیلے میں میری بات سنیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں بہت شدید کالا جادو ہوا ہے اور جس نے بھی کروایا ہے وہ ابھی بھی سکون سے نہیں بیٹھا۔ آپ کے ٹیریسے میں جتنے گملے ہیں ان سب کو توڑ دو، گرا دو، اپنے گھر کے سب شیشے بھی توڑ دیں۔ جاتے ہوئے وہ سارے گھر کا حصار کر کے اس باؤنڈری کو ایک ریڈ کلر کے دھاگے سے باندھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بہت قریبی ہے، آپ یہ جگہ بھی چھوڑ دیں جتنی جلدی ہو سکے۔ جن جنات کو آپ کے اوپر بھیجا گیا ہے وہ قبیلے کے قبیلے اس گھر میں انٹر ہو چکے ہیں۔ آپ کی چھت پہ موجود خالی سٹور میں انہوں نے بسیرا کر لیا ہے۔ وہ جب یہ بتا رہے تھے تو خود بھی توبہ استغفار کر رہے تھے کہ اتنی حسد، جلن اور دشمنی کہ کسی کی ساری اولاد سے نفرت اور جان لیوا دشمنی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امی کی حالت بھی انہی جنات نے کی ہے۔ آپ کی امی نے کچھ ایسا دیکھا ہے جس کے بعد ان کو اٹیک ہوا ہے اور ان کی زبان بند ہو گئی ہے۔ کلثوم آپا کی ڈیتھ کے بعد آنٹی زینت نے بتایا کہ ماموں کو مسلسل 3 دن ایک خواب آیا جس میں شہناز اور کلثوم آپا اپنی قبروں سے نکل کر ان کے اوپر بیٹھی ہیں اور کہتی ہیں کہ سائرہ اور مریا کو بچا لو۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتی ہیں۔ ماموں نے اس کا ذکر انہی انکل سے کیا
کہ یہ خواب کا کیا سلسلہ ہے، کیا حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو قبرستان جا کر ہی پتہ چلے گا۔ میں بھی بہت زیادہ پریشان تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ سب سوائے میرے باقی سب کے ساتھ ہو رہا تھا، میری امی اور چاروں بہنوں کے ساتھ۔ اب ماموں اسی آدمی کو لے کر قبرستان گئے۔ وہاں گورکن سے پوچھا کہ قبروں پر کوئی آتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی بھانجیوں کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں۔ میں جب بھی صفائی کرنے گیا ان میں سے ایک قبر کے اندر سے بہت خوفناک آوازیں آتی تھیں۔ میں اتنا ڈر گیا کہ وہاں جاتا ہی نہیں، مگر ان قبروں کے آس پاس بھی کوئی نظر نہیں آیا کہ کوئی آتا جاتا ہو۔ پھر انکل نے کہا کہ مسئلہ تو قبر کے اندر ہے۔ جس سے آوازیں آ رہی تھی وہ شہناز آپا کی قبر تھی۔ ماموں، انکل اور گورکن تینوں وہاں موجود تھے۔ قبر کھودی گئی، ماموں اندر اترے، قبر کی تلاشی لی گئی تو وہاں کچھ بھی نہیں ملا۔ ماموں بولے کچھ نہیں ہے، وہ صاحب بولے مسئلہ اندر ہی ہے۔ ماموں کو غصہ بھی آیا۔ پھر انکل بولے منہ کھول کر دیکھو۔ ماموں نے جب یہ کیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کہا منہ کے اندر تعویذ نکلے۔ وہ صاحب بولے آپ نے ان کو اپنے ہاتھ سے نہیں ٹچ کرنا، کسی چیز سے ایسے باہر نکالیں کہ مردے کی بے حرمتی بھی نہ ہو اور آپ کے جسم کے کسی حصے کو وہ تعویذ ٹچ نہ کرے۔ ماموں نے کسی کپڑے سے باہر نکالے اور قبر کے باہر رکھا۔ قبر کو دوبارہ بند کیا گیا۔ ماموں بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انکل نے کچھ پڑھا اور ہماری آنکھوں کے سامنے تعویذ ہوا میں اوپر اٹھے اور ان میں آگ لگ گئی۔ وہ ایسے بسم ہوئے کہ ان کی روک بھی نہیں ملی۔ یہ منظر گورکن نے بھی دیکھا تھا۔ گھر آئے تو امی، آنٹی اور بہنوں کو سب بتایا۔ وہ بہت روئے۔ امی سب سن سکتی تھیں مگر بول نہیں پا رہی تھیں۔ اس دن کے بعد ایسا لگنے لگا جیسے پہلی بار میری ماں اور بہنوں کے زخموں پر کسی نے مرہم رکھا ہو۔ سائرہ، مریا، آنٹی سب سے پوچھا گیا کہ یہ تعویذ کس نے منہ میں رکھے، مگر ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ چل سکا کس نے کیا، کون دشمن تھا۔ بہت پتہ کروایا لیکن سمجھ کچھ نہیں آیا۔ ہمارے گھر میں سبھی سوم و صلاح کے پابند تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ شہناز اور کلثوم آپا کو دنیا سے گئے 2 سال ہو گئے تھے، اور پھر میں 3 سال بعد پاکستان اپنی فیملی کو ملنے آیا۔ پاکستان آ کر آنٹی نے ایک بات بتائی جو ان کو امی نے بتائی تھی۔ انہوں نے ہمیں کہا جب تمہارے آبا کا انتقال ہوا تھا تو ان کے انتقال سے پہلے وہ شہناز اور کلثوم کو لے کر ایک جگہ گئے تھے۔ یہ پنجاب سائڈ پر ایک ولیج تھا۔ آبا اپنے پنجاب سائڈ والے رشتہ داروں سے ملنے گئے تھے۔ امی، سائرہ اور مریا گھر ہی تھیں۔ وہاں گاؤں کے ایک بزرگ تھے، وہ ہمارے پردادا کے بہت اچھے دوست تھے، روحانیت کا علم بھی رکھتے تھے۔ ان کو ملنے جب آبا گئے تو شہناز اور کلثوم آپا بھی ساتھ تھیں، جن کی عمر اس وقت 9 اور 10 سال کی ہوگی۔ آبا ان کو بابا اللہ دیتا کہا کرتے تھے۔ انہوں نے میری دونوں سسٹرز کو دیکھ کر کہا یہ بہت کم عمر لے کر آئی ہیں، تو ان کا غم نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ وہ جملے تھے جو آبا کے دماغ میں ایسے بیٹھ گئے کہ اسی شام وہ گاؤں سے گھر کے لیے نکل پڑے۔ جب دادا کو یہ بتایا تو انہوں نے کہا شاید عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ تم شک میں نہ پڑو، انہوں نے اس بات کا اتنا زیادہ اثر لے لیا کہ بیمار پڑ گئے۔ امی نے جب پوچھا تبھی آبا نے سب بتایا۔ امی بھی پریشان ہو گئیں۔ 7 مہینوں بعد آبا کو کارڈیاک اریسٹ ہوا اور وہ انتقال کر گئے۔ امی ہم بچوں کے ساتھ بیوہ ہو گئیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر وہی وقت آیا، سال 2013 جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ بیک ٹو دا سٹوری۔ میں پاکستان ہی رہا۔ میں پاکستان 4 ویکس رہا، اس کے بعد واپس آسٹریلیا چلا گیا۔ میرے ہوتے گھر میں تو کچھ نہیں ہوا مگر ایک عجیب سی خاموشی رہی۔ میں آپا کے کمرے میں سوتا، ٹیرس کے سامنے والے گھر میں ان بہن بھائیوں کو روز ساری رات چیخیں مارتے دیکھتا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہماری ٹیرس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتے۔ اس سے میری جان جاتی، جیسے کوئی منحوسیت ہو۔ کمپلین بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ نارمل انسان تو تھے نہیں۔ اینی ویز
میں واپس 2016 میں آسٹریلیا چلا گیا۔ اب سائرہ کا رشتہ آنٹی دیکھنے لگیں۔ پھر 2020 کووڈ کے دنوں میں اتنے سالوں کے بعد ایک بہت اچھا رشتہ سائرہ آپا کے لیے آیا۔ امی بستر پر ہی تھیں اور سارے معاملات آنٹی دیکھ رہی تھیں۔ ایسے ہی 2 منتھس کے اندر اندر سائرہ آپا کا نکاح ہوا۔ ان کے ہسبینڈ USA میں رہتے تھے۔ شادی کے بعد جب وہ باہر چلے گئے تو ویزا پروسیسنگ ٹائم میں سائرہ آپا پھر سے گھر آ گئیں۔ ان کے سسرال کا کوئی گھر نہیں تھا، یہ ساری فیملی پاکستان شادی کر کے واپس چلی گئی تھی۔ میرے بردر ان لا کا نام عمران تھا۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ ہر سال پاکستان آتے آپا سے ملنے۔ امی کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ سائرہ آپا کے نکاح کے صرف 3 ہفتے بعد امی کا برین ہیمریج سے انتقال ہو گیا۔ گھر کی پہلی خوشی اتنے سالوں بعد آئی تھی، مگر ساتھ ہی اتنا بڑا دکھ بھی آ گیا۔ امی کے 40ویں پر پھر وہی انکل گھر آئے۔ انہوں نے کہا، یہ گھر آپ بدل لیں؟ زینت آنٹی نے پوچھا۔ آخر گھر میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولے، مگر آپ کے سامنے فیملی رہتی ہے، ان پر جنات کے معاملات ہیں، آپ پر بلیک میجک کے، ان سب نے مل کر قیامت برپا کی ہوئی ہے۔ آپ کا روحانی علاج ہو رہا ہے جو ہماری فیملی کے ساتھ ہو چکا تھا۔ ہم نے گھر چھوڑ دیا۔ حالات تھوڑے بہت بدلے، وقت کا کام ہے گزر جانا۔ میری سائرہ آپا کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ USA لاسٹ ایئر اپنے ہسبینڈ کے پاس موو ہو چکی ہیں۔ ماریا آپا کی شادی لاسٹ ایئر ہوئی۔ ان کو شادی کے بعد یوٹرس کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے۔ ان کا علاج چل رہا ہے۔ جب کی شادی ہوئی ہے، میں نے اپنی لائف میں اتنے غم ایک ساتھ دیکھ لیے، اب میری ہمت ہی نہیں کہ میں پاکستان آ کر ان تلخ یادوں کے ساتھ رہوں۔ میری بھی شادی ہو گئی تھی عمران بھائی کی بھانجی کے ساتھ۔ آنٹی کراچی والے گھر میں بالکل اکیلی ہوتی ہیں۔ ہمارا پرانا گھر ابھی تک فور سیل ہے، جو بھی جاتا ہے پسند کر لیتا ہے، مگر سودا نہیں ہوتا۔ انکل سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، تمہارا گھر شاید ہی بکے، وہاں جنات ہمیشہ کے لیے آ چکے ہیں۔ اس گھر میں اتارا بھی ہوا تھا، جو کوئی بھی گھر دیکھنے آتا ہے تو ان کو چوٹ ضرور لگتی ہے۔ وہ درد سے بھاگتا ہے۔ کسی کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے جیسے اندر انٹر ہوں۔ کوئی ڈیل ڈن ہونے کے بعد گھر میں ایسا ڈرتا ہے کہ وہی کینسل کر دیتا ہے۔ 2 مہینے پہلے ان بہن بھائیوں کی موت بہت مسٹیریس طریقے سے ہوئی۔ وہ دونوں ٹیرس میں منہ کے بل گرے ہوئے تھے۔ ان کے باپ نے انکشاف کیا ان کی وائف پر اثرات تھے، اس لیے بچے بھی ڈسیبل پیدا ہوئے۔ امی، شہنا اور کلثوم آپا ان کی قبروں پر دعا کرنے گیا۔ وہاں بہت رویا۔ میری 4 بہنیں اور چاروں ہی بدقسمت تھیں۔ کالے جادو نے ہماری خوشیاں ہی چھین لی۔ میں نے ان صاحب سے بہت پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ جس دن تم اپنی آنکھوں سے اپنے کسی جان پہچان والے کی بربادی دیکھو گے، جان لینا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہاری بہنوں کی خوشیوں کو آگ لگائی تھی اپنے حسد اور جادو سے۔ وقت بتائے گا، ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ سائرہ آپا کی اولاد نہ ہونا اور ماریا آپا کی بیماری، یہ سب بھی اسی کالے جادو کے اثرات بتائے گئے۔ ہم بہن بھائیوں کو قرآن کی تلاوت ڈیلی کرنے کا آرڈر ہے۔ کچھ تسبیحات بھی دی گئی ہیں۔ اس سال کے شروع میں ہمارے خاندان کی ایک فیملی، ان پر لگاتار مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ رشتے میں میری امی کی چاچی ہیں جو امی کی ایج فیلو ہیں۔ ان کے 2 لڑکے ہیں۔ ایک مرڈر کیس میں جیل میں چلا گیا، دوسرے کو سلنڈر دھماکے نے اتنا جلا دیا کہ اس کی 45% باڈی برن ہو چکی ہے۔ وہ برن یونٹ میں ہے۔ چاچی کو عجیب بیماری لگ چکی ہے۔ ان کا 2 کنال گھر تھا، وہ بک گیا۔ چاچی کی ایک بڑی بہن ہے، میں ان کو نہ جانتا تھا نہ کبھی ان سے ملا تھا۔ ایک دن ان کا مجھے فون آیا، آپ کا دل بہت بڑا ہے، میری بہن کو معاف کر دو۔ میں نے بولا، ہوا کیا ہے؟ کس بات کی معافی آپ مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے فون کٹ کر دیا۔ اس کے بعد ان کا فون نہیں آیا۔ یہ میری پیاری بہنوں کی کہانی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں اپنی اچھی تقدیر کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں اچھی قسمت والا بنا دے اور تقدیر کی آفتوں سے ہمیں بچا لے۔ یہ میری بہنوں کی بدقسمتی اور تقدیر کی آفتیں تھیں جس کی وجہ سے
ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئیں. 4 بہنیں اور چاروں ہی بدقسمت.